السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ بقرہ کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ یہاں انہی فضائل کا ذکر کریں جو قرآن اتھینٹک ہے، جن کے بارے میں تمام ہمیں احادیث ملتی ہیں جو صحیح حدیث کے زمرے میں آتی ہیں۔ بہرحال اس کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے۔ سورۃ بقرہ سورۃ فاتحہ کی دعا کا جواب ہے۔ جب اللہ نے ہمیں وہاں دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ نے یہ ہمیں سورۃ بقرہ دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس عظیم سورۃ مبارکہ کا نام بقرہ رکھنے میں بھی خاص حکمت نظر آتی ہے۔ قدیم زمانے سے انسانی معاشرے کی ترقی اور نشو و نما میں گائے کا مقام آپ سب جانتے ہیں۔ وہ اس کے دودھ، گوشت، کھال، ہڈیوں اور بال اور پر کے استعمال پر غور و فکر کرنے سے واضح ہو جاتا ہے۔ قدیم مصری تہذیب پر جدید تحقیق کرنے پر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ غرغانہ کے دور کے یا فرعانہ یا غرغانہ ہے کہ دور کے ہری گائے کے ان احسانات کی بدولت اسے ماں کا تقدس دیتے تھے۔ انہی کی طرح ہندو بھی قدیم زمانے سے اس کو پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر سورۃ بقرہ کا اس میں پورا مفصل واقعہ آپ سنیں گے گائے ذبح کرنے کا، تو اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ قرآن کا کوہان ہے، اور اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے نازل ہوئی اور اس سورت میں شامل کی گئی۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ مسند درامی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ہر اونچائی چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورۃ بقرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا اور اس کی سرداری آپ نے انہیں دی جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ بقرہ یاد ہے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہا کہ میں بھی اسے یاد کر لیتا، لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس پر عمل نہ کر سکوں۔ یعنی اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو مرنے والے کے پیچھے 2.5 پارے پڑھ دیے جاتے ہیں، اب وہ مر گیا اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، زندگی میں اس کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے عمل کی وجہ سے پریشان تھے، یہ نہیں کہ وہ عمل کرتے نہیں تھے، لیکن پریشان تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس میں ٹھیک طرح سے عمل نہ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، جو شخص اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے۔ اسے سیکھ کر سو جانے والے کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھرا ہوا ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہو۔ تو انشاءاللہ جب آپ سنیں، اس میں احکامات ہیں، اس پہ عمل ضرور کریں۔ یہ ہم پہ فرض کے زمرے میں یہ سارا آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد ہم اس سے بس نالج کی حد تک رکھیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا اور بتکنا شروع کر دیا۔ آپ نے قرات چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا، آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑا بھی بتنا شروع ہو گیا، آپ نے پھر روک دی، گھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبزادے یا گھوڑے کے پاس لیٹے ہوئے تھے، اس لیے ڈر معلوم ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا تو جانور کی بدکنے کی وجہ کیا ہے؟ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا پڑھتے جاؤ، بولتے جاؤ، یعنی فرماتے جاؤ۔ پھر اسید پڑھتے چلے گئے، یعنی اپنی ساری بات مکمل کی۔
اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اس طرح آخر پہ اپنا بچہ اٹھا لیا اور میں نے نگاہ اوپر دیکھی تو کہ نورانی چیز سایہ دار ابر کی طرح ہے اور اس میں چراغوں کی طرح روشنی ہے. بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گیا. آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر قریب آ گئے. اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو صبح تک یوں ہی رہتے اور شاید شخص انہیں دیکھ لیتا اور کسی سے وہ نہ چھپ پاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سورۃ بقرہ سیکھو، اس کو حاصل کرنا برکت اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے. جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے. پھر کچھ دیر آپ چپ رہنے کے بعد آپ نے فرمایا سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں. اسے پڑھنے والے پہ صاحبان یا بادل یا پرندے کی جھنڈ کی طرح قیامت کے روز یہ سایہ کریں گی. پھر قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ یہ کہے گا نہیں. تو وہ جواب دے گا کہ میں قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا تھا اور راتوں کو بستر سے دور بیدار رکھا تھا. ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے رہنے کی سلطنت اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور ہمیشہ کے فائدے اس کے بائیں ہاتھ میں. اس کے سر پر وقار اور عزت کا تاج رکھا جائے گا. اس کے ماں باپ کو 2 ایسے عمدہ قیمتی کپڑے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے ہیچ ہوگی. وہ حیران ہو کر کہے گا آخر اس رحم و کرم اور اس نام و اکرام کی کیا وجہ؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے تم پر یہ نعمت انعام کی گئی. اسی لیے الحمدللہ ہم 7 سورۃ بقرہ حفظ بھی کروا رہے ہیں، لفظی ترجمے کے ساتھ بھی اس کو یاد کروا رہے ہیں اور تفسیر کے ساتھ بھی اور حفظ کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اسے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا. چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور درجے چڑھتا جائے گا، خواہ ترتیل سے پڑھے یا بے ترتیل. پورا قرآن اگر ہمیں حفظ کرنے کی عمر کے لحاظ سے یا صحت کے لحاظ سے نہیں بھی وقت ملتا یا مصروفیت کے لحاظ سے، تو کم سے کم ہمیں آخری پارے کو اور اسی طرح سورۃ بقرہ کو حفظ کر لینا چاہیے. اور ہو جاتا ہے. ہماری کتنی ایسی بہنیں جنہوں نے حفظ کر لی ہے. مسند احمد کی ایک اور حدیث میں کہ قرآن اور قرآن پڑھنے والے کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا. آگے کہ سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران ہوگی، بادل کی طرح یا سائے اور سائبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح. یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کر سفارش کرے گی. بقول علماء کے کہ آپ اس کو اگر حفظ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے احکامات آپ کو حفظ ہونے چاہیے اور اس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو وہ سب لوگ بھی اسی کے زمرے میں آئیں گے. واللہ اعلم. بعض علماء کا فرمان ہے کہ اس میں 1000 خبریں ہیں، 1000 حکم ہے اور 1000 کاموں سے ممانعت ہے. اسے ضرور تفصیل سے پڑھنا چاہیے، تفسیر سے پڑھنا چاہیے. اور ان 1000 خبریں وہ کس لیے ہیں؟ عبرت کے لیے. 1000 حکم کس لیے؟ کہ اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اور 1000 کاموں سے ممانعت کس لیے؟ کہ ہم نے ان کو چھوڑنا ہے. اس کی آیتیں 287 ہیں، اس کے کلمات 6221 ہیں، اس کے حروف 25,500 ہیں. واللہ اعلم. یہ صرف ایک نالج کے لیے آپ کو صرف چیز بتا دی. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا زمانہ نزول اور شان نزول. مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے. مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئی اور نزول ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 87 ہے. اگرچہ صورت کا اکثر حصہ ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوا اور تاہم اس کی کچھ آیتیں بعد کے دور میں نازل ہوئی. مثلا حرمت سود کی آیت جو 10 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی. اس کے نزول کا پس منظر: مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر تھی تاکہ تمام مسلمان دن میں 5 دفعہ گھٹی ہو کر نماز ادا کریں اور اپنے مسائل پر غور کر سکیں. دوسرا اہم مسئلہ مہاجرین کی آبادکاری اور ان کے معاش کا تھا، جس کے لیے آپ نے مہاجرین اور انصار میں سلسلہ موافقت قائم فرمایا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. تیسرا اہم مسئلہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی نوخیز اسلامی ریاست کے دفاع کا تھا، کیونکہ آپ مشرکین مکہ کے علاوہ دوسرے مشرک قبائل بھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے. خود مدینہ میں یہود مسلمان کے لیے
دشمن بنے ہوئے تھے کہ آنے والے نبی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے بجائے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں نبی آئے. یہ ان کی ضد کی وجہ تھی، دشمنی کی وجہ تھی. یہود کے 3 قبائل بنو کنیکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینہ میں آباد تھے جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور مدینہ کے مشرکوں کے 2 مشہور قبائل اوس اور خزرج کے حلیف بن کر انہیں بھی لڑاتے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہودیوں کو ایک مشترکہ مفاد کی طرف دعوت دی، اور مفاد یہ تھا مدینہ کا دفاع، جس کی اہم دفعات یہ تھی کہ اگر مدینہ یا باہر سے حملہ ہو تو مسلمان اور یہودی مل کر دفاع کریں گے. دوسری شک تھی کہ مسلمان اور یہود دونوں حصہ رصدی اخراجات برداشت کریں گے. تیسرا تھا مسلمان اور یہودیوں کے درمیان کسی طرح کے بھی جھگڑے کی صورت میں حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی. یہود کے لیے بظاہر ایسی شرائط کو تسلیم کر لینا ناممکن نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ مدینہ کی معیشیت اور سیاست پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے. مگر اللہ کی خاص مہربانی اور ان کی باہمی نا اتفاقی کا نتیجہ تھا کہ یہودی قبائل باری باری اور مختلف اوقات میں اس معاہدے کو تسلیم کرتے چلے گئے. اس طرح جب یہ ریاست اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی تو مسلمان اور کافروں کے علاوہ ایک تیسرا مفاد پرستوں کا طبقہ بھی وجود میں آیا جنہیں منافقین کا نام دیا گیا. اس صورت کے ابتدا میں انہی تین گروہوں کا ذکر آپ سنیں گے، مسلمان، کافر اور منافقین، اور یہی اس کا زمانہ نزول بھی تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.